بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کے فاصلاتی نظام تعلیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کی گرمیوں کی چھٹیاں بہت اچھی گزری ہوں گی، آپ نے خوب سیر کی ہوگی، آپ نے خوب آرام بھی کیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ خوب کام بھی کیا ہے جو آپ کو گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے دیا تھا، تاکہ آپ اپنی پڑھائی کے ساتھ منسلک رہیں اور جو کام پہلے کیا گیا ہے اس کو آپ بھول نہ جائیں۔ تو بچوں، آج ہم پھر سے پڑھائی کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہمارا اردو قواعد کے اگلے موضوع تخلیقی پیراگراف پر ہم بات کریں گے۔ تخلیقی پیراگراف سے مراد یہ ہے کہ آپ کو ایک موضوع دیا جائے گا اور آپ کی مدد کے لیے کچھ الفاظ یا کچھ اشارے دیے جائیں گے، آپ نے ان کی مدد سے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ تو دیکھیے وہ پیراگراف کیسے لکھتے ہیں۔ بچوں، جیسے پہلے آپ سے بات ہوئی ہے، گرمی کی چھٹی سے پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ زبان پر مہارت حاصل کرنے کی کتنی اقسام ہیں۔ چونکہ آپ ایک زبان سیکھ رہے ہیں، اردو زبان ہے، تو زبان پر مہارت حاصل کرنے کی 3 اقسام ہیں کہ آپ پڑھنا آئے، بولنا آئے اور لکھنا آئے اس زبان میں۔ تو اس لیے جب ہم اردو زبان سیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اردو پڑھنی آئے، اردو بولنی آئے اور ہم اردو میں کوئی چیز اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں مہارت حاصل ہوگی۔ تو قواعد کا مضمون جو پڑھایا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اردو زبان کے تمام اصول اور قوانین سیکھیں، تاکہ آپ کوئی بھی چیز بہت اچھے طریقے سے بیان کر سکیں اور لکھ سکیں جس میں کوئی غلطی نہ ہو اور دوسروں کو وہ بات سمجھ آئے اور اچھی لگے۔ تو بچوں، ہم جو یہ لکھنے کی پریکٹس کرتے ہیں اور لکھنے میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ وہ اہمیت کیوں ہے کہ جب ہم لکھنا آئے گا تو ہم سبق کے بعد جو سوالات ہیں یا امتحان میں جو سوالات آتے ہیں ان کے جوابات لکھ سکتے ہیں، ہم کوئی خط لکھ سکتے ہیں، ہم درخواست لکھ سکتے ہیں، ہم مضمون یا کہانی لکھ سکتے ہیں، ہم بڑے ہو کر کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں، شاعری بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے کام ہم کر سکتے ہیں اگر ہمیں لکھنے میں مہارت حاصل ہوگی۔ بچوں، مہارت حاصل کرنے کے لیے 4 طریقے سے کوشش کی جاتی ہے، 4 قسم کی مشقیں کی جاتی ہیں۔ وہ مشقیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلے کوئی عبارت یا سبق پڑھ کر سوالات کے جوابات لکھنا، اسے ہمیں تفہیمی پیراگراف کہتے ہیں، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے وہ عبارت یا سبق جو پڑھا ہے اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہے اور اب آپ سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ ہے کوئی تصویر دیکھ کر اس کے بارے میں لکھنا، جسے تصویری پیراگراف کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں وضاحت لکھنا کہ تصویر میں کیا کچھ ہے، یا اس کے بارے میں کوئی کہانی بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ دونوں کام ہم گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے کر چکے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ چھٹیوں میں آپ نے ان کی پریکٹس خوب اچھی طرح کی ہوگی، تاکہ پرچے میں آپ ان سوالات کے جوابات اچھے طریقے سے لکھ سکیں۔ تیسرا جو طریقہ ہے مشق کرنے کا، وہ ہے مددگار الفاظ کی مدد سے کسی موضوع پر لکھنا۔ یعنی آپ کو ایک موضوع دیا جائے گا، ٹاپک، اور کچھ الفاظ یا اشارے دیے جائیں گے، آپ نے ان کی مدد سے ایک پیراگراف لکھنا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تخلیقی پیراگراف۔ اس سے ہم لکھنے میں مہارت حاصل کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ اور جو چوتھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایک موضوع دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس پر پیراگراف لکھیں، کوئی مضمون لکھیں، کوئی خط لکھیں یا درخواست لکھیں، اور اس سے بھی تھوڑا مشکل ہو تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس موضوع پر آپ کوئی نظم بھی لکھیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 طریقوں سے مشق کی جاتی ہے کہ ہمیں لکھنے میں مہارت حاصل ہو۔ تو آج ہم، جیسے کہ پہلے کہا، کہ ہم تخلیقی پیراگراف کی مشق کریں گے کہ کیسے ہم اپنے الفاظ میں کوئی پیراگراف لکھ سکتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پیراگراف لکھنے کا طریقہ کیا ہے، کن چیزوں کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہوگا۔ تو بچوں، سب سے پہلے
بات یہ ہے کہ وہ موضوع یا عنوان اس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ یہ کیا پوچھا گیا ہے، کس چیز کے بارے میں ہم نے لکھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو موضوع دیا گیا ہے اور ساتھ جو الفاظ یا اشارے دیے گئے ہیں ان کے مطابق ہم نے اہم باتیں اپنے ذہن میں جمع کرنی ہیں، یعنی ان کے بارے میں اپنی معلومات ذہن میں جمع کرنی ہے تاکہ ہم اس کے بارے میں لکھ سکیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اہم باتیں جو ہم نے اپنے ذہن میں جمع کی ہیں ان کو کسی کاغذ پر پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں تاکہ پیراگراف لکھتے ہوئے ہم ان کو مناسب ترتیب دے سکیں اور کوئی چیز بھول نہ جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ان نکات کو یا ان باتوں کو آپ نے ایک مناسب ترتیب دینی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی جملہ کہیں پر لکھ دیا، شروع کی بات درمیان میں لکھ دی، آخر کی بات شروع میں لکھ دی، تو وہ سارا جو پیراگراف ہوگا وہ بڑا برا سا لگے گا۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، پھر بہت ساری باتیں کرتے ہیں، پھر ہم آخر میں اللہ حافظ کہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پہلے کچھ باتیں کر لیں، پھر درمیان میں کہیں السلام علیکم، اور پھر ہم کہیں اچھا اللہ حافظ، پھر ہم کچھ اور باتیں کریں، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی نا، یہ مناسب ترتیب نہیں ہے۔ تو پہلے ہم نے اس کو ترتیب دینا ہے۔ پہلے کریں گے کہ پہلے ہم اس کا تعارف لکھیں گے، جو بھی ہمیں موضوع دیا جائے گا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، یا کیا چیز ہے اور کہاں ہے۔ پھر اس کے بعد یہ صرف تعارف ایک دو جملوں میں لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم تفصیل لکھیں گے کہ جس کے بارے میں ہم لکھنا چاہ رہے ہیں اس کی اہم باتیں کیا ہیں، خاص باتیں یا چیزیں اس کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ ہم درج کریں گے۔ اس کے بعد اس کا خاتمہ یعنی کلوزنگ یا اختتام، وہ بھی صرف ایک دو جملے جس میں ہم اس کے بارے میں اچھی خواہشات یا نیک تمنائیں ظاہر کرتے ہیں یا دعا دیتے ہیں یا ایسی ہی کوئی بات جس سے یہ ظاہر ہو کہ جہاں پر پیراگراف ختم ہو گیا ہے۔ تو یہ ترتیب ہوگی اس پیراگراف کی۔ اور آخر میں جو چوتھی چیز ہے کہ ان ساری چیزوں کو اب ہم نے ان کے جملے بنانے ہیں، مکمل جملے بنانے ہیں، اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے ان کو پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے۔ پیراگراف جو سمجھ لیجئے کہ یہ جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ پیراگراف نہیں ہے۔ آپ نے یہ جو الگ الگ جملے لکھے ہوئے ہیں اس طرح نہیں لکھنا، بلکہ پیراگراف کی شکل میں لکھنا ہے، جیسے کوئی مضمون لکھا جاتا ہے یا کوئی کہانی لکھی جاتی ہے، تو اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو بچوں، یہ آپ کے سامنے ایک نمونے کا یعنی مثال کے طور پر ایک تخلیقی پیراگراف ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ پیراگراف کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ پیراگراف آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ سوال ہے، یہ کاپی کا ایک صفحہ ہے آپ کے سامنے، اس میں ایک طرف تاریخ اور یہ حاشیہ ہے، اس طرف حاشیے میں سوال جو آپ جہاں لکھتے ہیں، یہ درمیان والا حصہ ہے۔ سوال ہے، پارک کی سیر کے عنوان پر دیے گئے الفاظ کی مدد سے 60 تا 70 الفاظ پر مشتمل پیراگراف لکھے۔ یہ یاد رکھیں الفاظ 60 سے کم نہیں ہونے چاہیے ورنہ آپ کے نمبر امتحان میں کٹ سکتے ہیں۔ آپ کو جو مددگار الفاظ یا اشارے دیے گئے ہیں، چھٹی کا دن، اچھا موسم، الخور پارک، سرسبز گھاس، پودے، درخت، جانور، کھانا، جھولے، واپسی، ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ اشارے سمجھ لیں یا ایسے الفاظ جن کو آپ نے استعمال کرنا ہے۔ تو جب آپ پیراگراف لکھنا شروع کریں گے، سب سے پہلے اوپر درمیان میں وہ عنوان لکھنا ہے، یعنی پارک کی سیر۔ ٹھیک ہے؟ تو آپ یہ ذہن میں لائیے، آپ نے کئی پارکوں کی سیر کی ہوگی، ان میں سے کسی ایک پارک کی سیر کا حال آپ نے لکھ دینا ہے اپنے الفاظ میں، جہاں ایک نمونے کے طور پر لکھا ہوا ہے اسی طریقے سے آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے۔ تو میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ شروع میں ہم تعارف لکھتے ہیں، تو اس طریقے سے آغاز کرتے ہیں، چھٹی کا دن تھا، موسم بہت اچھا تھا، ہم سب نے الخور پارک کی سیر کا ارادہ کر لیا۔ یہ ہو گیا تعارف۔ آگے ہم تفصیل لکھتے ہیں اس کی سیر کی، ہم نے کھانے پینے کی چیزیں لیں اور پارک کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں اور بھی بہت سے لوگ تھے، ہر طرف سرسبز گھاس، پودے اور درخت تھے، وہاں پر بہت سے جانور بھی تھے، ہم نے وہاں جھولے بھی لیے، آخر میں ہم نے مزیدار کھانا کھایا اور گھر واپس آ گئے۔ مجھے یہ سیر ہمیشہ یاد رہے گی۔ یہ آخری جملہ جو ہے یہ اختتامیہ جملہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ 60 الفاظ، کم از کم 60 اور 70 سے کچھ اوپر الفاظ ہیں،
تو یہ پیراگراف آپ کے سامنے نمونے کے طور پر یا مثال کے طور پر آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کوشش یہ کریں کہ آپ ایسا ہی ایک پیراگراف اپنے الفاظ میں لکھیں۔ پارک کی سیر، آپ اس میں بیدا پارک کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اس میں اسپائر پارک کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جو بھی آپ اچھے انداز میں لکھ سکیں وہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ تو بچوں، آپ کے سامنے آپ کے سلیبس میں 3 پیراگراف ہیں، ایک آپ نے دیکھ لیا ہے اور 2 مزید پیراگراف، ایک ہے میرا وطن، یہ تو آپ کے لیے بہت آسان ہونا چاہیے۔ آپ کا وطن کون سا ہے؟ پاکستان ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو کچھ معلومات تو ہوں گی، آپ نے ان معلومات کو ذہن میں لانا ہے کہ ملک کا نام، وطن کا نام، خوبصورت اس کے بڑے بڑے شہر، گاؤں، اس کے بڑے بڑے میدان، پہاڑ، دریا، صحرا، اور وہاں پر کیا کچھ پیدا ہوتا ہے، پھل، سبزیاں، گندم، چاول، کپاس وغیرہ، وہاں کے لوگ کتنے محنتی اور خوش اخلاق ہیں، اور آخر میں وطن کے لیے دعا۔ تو یہ میرا وطن پر پیراگراف ہو جائے گا۔ آپ نے پاکستان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہوگا، خود دیکھا بھی ہوگا، تو آپ اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کیجیے۔ تیسرا پیراگراف ہے میری پسندیدہ شخصیت۔ اب یہ تو آپ نے خود لکھنا ہوگا بھائی، آپ کو جو بھی شخصیت بہت اچھی لگتی ہے، جو مثال کے طور پر آپ کی امی ہیں یا ابو ہیں، یا آپ کی مسجد کے امام صاحب ہیں، یا آپ کے کوئی استاد یا استانی ہیں، یا کوئی دادا یا دادی، نانا یا نانی، یا آپ کے کوئی چچا یا ماموں، یا کوئی بڑے بہن بھائی جن سے آپ بہت متاثر ہیں، جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، ان کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ نے ان پر پیراگراف لکھنا ہے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے ان کے بارے میں لکھیں، آپ تاریخی شخصیات کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے علامہ اقبال ہیں، قائد اعظم ہیں، سر سید احمد خان ہیں، اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے بیت المقدس آزاد کروایا تھا، اسی طرح صحابہ کرام ہیں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بڑی فتوحات حاصل کی، اسی طرح خلفائے راشدین میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک بہترین حکومت کا نظام قائم کیا اور بہت فتوحات ان کے دور میں ہوئی، اور سب سے بڑھ کر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کی عظیم ترین شخصیت ہیں، جو خوبیوں سے بھری ہوئی ہیں، جن کے اندر بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ تو ان میں سے جن کے بارے میں آپ کے پاس خوب اچھی معلومات ہیں ان کے بارے میں آپ پیراگراف لکھیں، اور یہ اشارے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس کا تعارف، کہ وہ کون ہیں اور کہاں رہتے تھے اور ان کا کام کیا تھا، ان کے کارنامے، یعنی کوئی بڑے بڑے کام کیے ہوں، ان کی اچھی باتیں اور اچھی عادتیں، اور آخر میں ان کے لیے کوئی دعا۔ تو یہ آپ نے 3 پیراگراف، ایک تو آپ کے سامنے لکھا ہوا آ گیا اور 2 آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ آپ کوشش کیجئے کہ تینوں پیراگراف اپنے الفاظ میں لکھیں، اپنے استاد کو دکھائیں، وہ اس کو چیک کریں گے، اس کی اصلاح کریں گے، آپ ان کو اپنی کاپی میں لکھ لیجئے اور یاد کر لیجئے۔ آپ کے فرسٹ ٹرم امتحان میں 2 پیراگراف آئیں گے، آپ نے ان میں سے ایک پیراگراف لکھنا ہوگا، تو اس کو اچھی طرح یاد بھی کر لیجئے۔ تو بچوں، جانے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا، میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے۔ تو مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔